اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک کمپیٹنٹ اتھارٹی انڈر سیکشن 5 پیڈا کے تحت یہ سمجھتی ہے کہ کسی اکیوز کے خلاف انکوائری کرنا تھرو انکوائری آفیسر ضروری ہے۔ تو آج میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کا کیا پروسیس اڈاپٹ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ انڈر سیکشن 5 کے تحت وہ انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی جیسا وہ مناسب سمجھے گی اس کا تقرر کرے گی۔ اگر تو وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کرتی ہے تو اس میں ایک سینئر کو کنوینئر بنایا جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ اس کے اپوائنٹمنٹ ہو گئی انکوائری آفیسر کی یا انکوائری کمیٹی کی۔ لیکن اس میں جو خاص ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اکیوز اگر جس رینک کا ہے تو اس رینک سے زیادہ کا انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی کا جو کنوینئر ہوگا وہ اس سے سینئر ہوگا۔ میری مراد یہ ہے کہ اگر اکیوز گریڈ 17 کا ہے تو گریڈ 17 سے ہائر سکیل کا جو انکوائری آفیسر ہوگا یا انکوائری کمیٹی ہوگی تو وہ 17 سے اوپر ہوگا۔ ایک بات یہ ذہن میں رہے، پھر وہ پہلے وہ آرڈر کرے گا کمیٹی کے یا انکوائری آفیسر کے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ ڈی آر ڈپارٹمنٹل ریپریزنٹیٹیو کا تقرر کرے گا۔ ڈپارٹمنٹل ریپریزنٹیٹیو کا نام اور ساتھ اس کا ڈیزگنیشن یہ ضروری ہوگا۔ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ڈپارٹمنٹل ریپریزنٹیٹیو کی ریسپانسبلٹیز کیا ہیں، اس کا کیا کام ہے، تو یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو۔ اس وقت صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی اگر انکوائری کمپیٹنٹ اتھارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ضروری ہے تو اس کے حوالے سے میں عرض کروں گا۔ تو اس میں ایک تو یہ بات ہو گئی کہ وہ سینئر رینک میں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر جوائنٹ انکوائری ہے، جوائنٹ انکوائری کا مقصد یہ ہے کہ دو اگر اکیوز ہیں، ایک اکیوز گریڈ 11 کا ہے، ایک اکیوز گریڈ 16 کا ہے، تو یہ ان دونوں کے خلاف مشترکہ چارجز ہیں۔ تو ان چارجز کے لیے جو انکوائری ہوگی وہ جوائنٹ انکوائری ہوگی۔ تو اس جوائنٹ انکوائری میں پھر یہی بات دیکھی جائے گی جو سینئر موسٹ ہے، یعنی جو گریڈ 16 کا ہے اس سے زیادہ رینک کا سینئر رینک کا انکوائری آفیسر مقرر کیا جائے گا، یا اگر انکوائری کمیٹی ہے تو جو انکوائری کمیٹی کا کنوینئر ہوگا وہ اس رینک سے جو زیادہ ہے اس رینک سے زیادہ کا جو انکوائری آفیسر ہے یا انکوائری کمیٹی ہے وہ اپوائنٹ کی جائے گی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آگے جس وقت وہ آرڈر ہو گئے، کمپیٹنٹ اتھارٹی نے انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی کے آرڈر کر دیے، اس کے بعد اس نے چارجز فریم کرنے ہیں۔ جو چارجز ہیں وہ اس جو انکوائری آرڈرز ہیں اس میں مینشن کرنے ہوں گے۔ اگر انیفیشنسی ہے، اگر مس کنڈکٹ ہے، تو جو بھی ہے تو اس میں وہ چارجز اس کو فریم کرنے ہوں گے، اور چارجز کے لیے اسپیسیفائیڈ ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک خاص بات ہے، بعض اوقات چارجز اسپیسیفائیڈ نہیں ہوتے۔ اسپیسیفائیڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس انکوائری آرڈرز میں ایک ڈیفیشنسی رہ جاتی ہے۔ تو یہ ڈیفیشنسی اس میں جو چارجز ہیں وہ اسپیسیفائیڈ ہوں۔ اسپیسیفائیڈ سے میری مراد یہ ہے کہ اس میں اس کی ڈیٹیل ہو کہ اگر انیفیشنسی ہے تو کس طریقے سے ہے، کہاں پہ ہوئی ہے، اگر مس کنڈکٹ ہے تو مس کنڈکٹ کی تفصیل دینا ہوگی۔
اسی طریقے سے جس وقت وہ انکوائری کے آرڈر ہو جائیں گے کمپیٹنٹ اتھارٹی کی طرف سے، تو یہ تمام ڈاکومنٹس یہ آرڈر اکیوز کی طرف چلا جائے گا۔ اکیوز جو ہے وہ 7 دن کے اندر ان چارجز کا وہ ڈیفینس رپلائی دے گا، اپنا دفاعی جواب داخل کرے گا انکوائری افیسر کو یا انکوائری کمیٹی کو۔ یہ 7 دن ہیں اس کے لیے۔ 7 دن اس حوالے سے ہیں کہ جس وقت اس کو لیٹر ریسیو ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کی جو ڈسپیچ ڈیٹ ہے وہ بیک ڈیٹ میں ہے، لیکن اس کو جس وقت لیٹر ریسیو ہوگا تو ریسیونگ کے بعد اس نے 7 دن کے اندر جواب دینا ہے، یا کمپیٹنٹ اتھارٹی نے اس پیریڈ کو اگر ایکسٹینڈ کر دیا ہے تو اس ایکسٹینشن پیریڈ میں وہ اپنے ڈیفینس رپلائی جمع کرائے گا۔ جس وقت آرڈر ہوں گے انکوائری کمیٹی یا انکوائری افیسر کے، تو اس کو جو بھی چارجز ہیں اس کے ڈاکومنٹس، اس کے ایویڈنسز انکوائری افیسر کو دیے جائیں گے تاکہ وہ اس پہ اپنی انکوائری کر سکے۔ جہاں تک ڈپارٹمنٹل ریپریزنٹیٹیو کا تعلق ہے تو ڈپارٹمنٹل ریپریزنٹیٹیو کے پاس وہ ریکارڈ ہوگا اگر اکیوز یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر جو چارجز ہیں وہ کس بنیاد پر ہیں، تو وہ ڈپارٹمنٹل ریپریزنٹیٹیو سے رابطہ کرے گا، اس سے پوچھے گا کہ میرے چارجز کیا ہیں، اور ان چارجز کے جو ایویڈنسز ہیں یا اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں تو وہ اسے کہے گا ڈپارٹمنٹل ریپریزنٹیٹیو کو کہ وہ مجھے پرووائڈ کیے جائیں۔ جس وقت اس کو پرووائڈ کیے جائیں گے وہ 7 دن کے اندر، یا اگر پیریڈ ایکسٹینڈ ہوا ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی کی طرف سے تو ان دنوں میں وہ اپنی ڈیفینس رپلائی جمع کروائے گا۔ جس وقت وہ جمع کروائے گا تو جو انکوائری افیسر ہے یا انکوائری کمیٹی ہے وہ اس کو فردر پروسیڈ کرے گی۔ پروسیڈ کرنے کے بعد اس کو وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کے حوالے کرے گی، جو اپنی ریکمنڈیشنز ہیں وہ کلیئر کٹ ریکمنڈیشنز، اس میں ایسے نہیں ہے کہ جو آپ نے ریکمنڈیشن دینی ہے وہ ایگزونریشن ہے یا پروفڈ ہے۔ کلیئر کٹلی چارجز کے حوالے سے اتھارٹی کو بتانا ہوگا انکوائری افیسر کی طرف سے یا انکوائری کمیٹی کی طرف سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ گول بول سا جواب دے، بلکہ اس میں یہ ہوگا کہ دی چارجز ہیز بین پروفڈ، یا یہ چارجز ہیز ناٹ بین پروفڈ، یا چارجز ہیز پارشلی بین پروفڈ۔ آگے پھر اس کو یہ ریکمنڈیشنز دینی ہوں گی کہ اس اکیوز کو کون سی پینلٹی امپوز کی جائے۔ اس میں سے 2 ہیں، یا میجر ہے یا مائنر ہے، تو میجر یا مائنر ان میں سے ایک بھی دی جا سکتی ہے، ایک سے زیادہ بھی دی جا سکتی ہیں جو پھر ریکمنڈیشنز ہوں گی۔ اس میں ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ ایک سے زیادہ پینلٹیز امپوز نہیں کی جا سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ کرپشن میں اگر کوئی انوالو ہے تو کرپشن کے حوالے سے جو ڈیمیجز ہیں یا جو اماؤنٹ ہے کرپشن کی، وہ کرپشن کی اماؤنٹ بھی ریکور ہوگی اور اس کے بعد اس کو فردر پینلٹی بھی امپوز کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔